بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح کلام حجت الاسلام، نعت نمبر 1، شعر نمبر 4۔ ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہیں ایک وقت میں ضدیں صباح و شام دو۔ ان کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہیں ایک وقت میں ضدیں صباح و شام دو۔ شعر کی نثر۔ جب ان صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین نور پر زلف سیاہ بکھر گئی تو ایسا لگا جیسے ایک وقت میں دو ضدیں یعنی صباح و شام جمع ہو گئی ہیں۔ شعر کا مضمون: سراپا نگاری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن جبین کا تذکرہ۔ شرح: نمبر 1، جبین نور، اضافت تشبیہی یعنی نور جیسی جبین، روشن اور چمکدار ماتھا۔ نمبر 2، زلف سیاہ، مرکب توصیفی ہے یعنی کالی زلف، سیاہ سیاہ کا مخفف ہے، الف وزن عروضی کی وجہ سے گرایا گیا ہے، جیسے ماہ سے ماں اور شاہ سے شاہ۔ کچھ لوگ فرق کرنے کے لیے شے اور میں بھی پڑھ دیتے ہیں۔ نمبر 3، دو ضدیں سے مراد صباح و شام ہے، اور صباح کا معنی صبح ہے۔ صباح کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین نور کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ شام کا لفظ آپ کی زلف معمبر کے لیے۔ مناسبت یہ ہے کہ جبین مقدس صبح کی طرح روشن ہے اور زلف معطر شام کی طرح سیاہ ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں اوقات ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ جب شام ہوتی ہے تو صبح نہیں ہوتی، اسی طرح جب صبح ہوتی ہے تو شام نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا کہ جبین نور پر زلف مشکیں کا آ جانا گویا ایک ہی وقت میں دو ضدوں کا جمع ہو جانا ہے۔ پھر یہ ضدیں چونکہ دو الگ الگ منظر ہیں، چنانچہ ان کا ایک ہی وقت میں جمع ہونا دو منظروں کا جمع ہونا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مجموعہ خود اپنی جگہ ایک حسین منظر بن کر ابھرا ہے، بانداز دیگر جیسے ایک ہی وقت میں صبح و شام کا اجتماع خوبصورتی کا باعث ہے، ایسی روشن جبین اور سیاہ زلف کا اجتماع بھی لذت نظارہ کا موجب ہے۔ نمبر 4، مصرع ثانی میں حیرانی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، یعنی جبین و زلف کا منظر دیکھنے والا میوے حیرت ہو جاتا ہے کہ یہ کیا صبح و شام دونوں ایک ہی وقت میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا نظارہ ہے! کنٹراسٹ نے کیا لذت دید پیدا کی ہے۔ نمبر 5، مصرع ثانی میں عدد کے استعمال نے بھی شعری خوبصورتی اور بلاغت میں رنگ بھرا ہے۔ جمع ایک وقت میں ایک، جبکہ ضدیں صباح و شام دو میں دو کا عدد استعمال ہوا ہے۔ صنعت عدد اگر ڈھنگ سے استعمال کی گئی ہو تو شعر کے ظاہری حسن اور معنوی تنوع میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 6، بلاغت کے اعتبار سے یہ شعر بھی جمالیاتی بلندی پر فائز ہے۔ نمبر 7، جبین نور کے متعلق روایات۔ نمبر 1، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین کشادہ تھی۔ شمائل۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کانا مفاض الجبین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ جبین والے تھے۔ الخصائص۔ نمبر 3، بقول ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر پسینہ آتا تو اس پسینے سے نور کی شعائیں بکھرتی۔ ابن عساکر۔ نمبر 4، لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی جبین دیکھ کر
پکار اٹھتے یہی رسول اللہ ہے۔ سبل الہدا۔ نمبر 5، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں جبین نور کا یوں نقشہ کھینچا ہے: متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجى المتوقد۔ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس اس طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے جیسے سیاہ اندھیرے میں روشن چراغ۔